باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. باب ہے ظلم دون ظلم، کہ ایک ظلم کا دوسرے ظلم سے کمتر ہونا، یعنی کہ ظلم بہت سی چیزیں ہیں، ظلم میں کئی چیزیں داخل ہیں، ظلم کے لفظ میں کئی چیزیں، بولیے ذرا، ظلم کے لفظ میں کئی چیزیں داخل ہیں، لیکن ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے، کوئی بڑا ظلم ہے، کوئی درمیانہ ظلم ہے، کوئی چھوٹا ظلم ہے، تو ظلم کی کئی اقسام ہیں. ظلم کے سب افراد، ظلم کے سب حصے ایک جیسے نہیں ہیں. تو امام بخاری نے کیا کہا کہ ظلم دون ظلم، کہ ظلم ایک ظلم کا دوسرے ظلم سے کمتر ہونا. اور یہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے، یہ امام بخاری نے الفاظ ایک حدیث سے لیے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. امام بخاری نہیں لے کر آئے، لیکن امام احمد لے کر آئے ہیں. امام بخاری کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ عنوان قائم کرتے ہیں، جو ہیڈ لائن وہ قائم کرتے ہیں، جو باب قائم کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی کوئی آیت ہو، یا نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہو، یا کسی صحابی تابعی کا کوئی قول ہو. کوشش یہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جس چیز کو انہوں نے باب بنایا ہے وہ حدیث ہے، جس حدیث کو روایت کیا کون سے امام نے؟ امام احمد بن حنبل نے. اب حدیث کیا ہے؟ حدثنا ابو الولید. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو الولید نے. ابو الولید کون سے ہیں؟ ہشام بن عبد الملک الطیالسی. اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنا شعبہ، ہمیں حدیث بیان کی تھی شعبہ بن حجاج الواسطی نے. شعبہ بن حجاج الواسطی حدیث کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے. ان کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث. کیا کہا جاتا ہے؟ امیر المؤمنین، یعنی کہ مومنوں کے سربراہ ہیں، مومنوں کے قائد ہیں، مومنوں کے کمانڈر ہیں حدیث بیان کرنے کے معاملے میں. اچھا جی، اب آگے شعبہ کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں. ہاں سے کیا مراد ہے جی؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن صرف ہاں سے کیا مراد ہے؟ ہاں سے مراد ہے تحویل. کیا مراد ہے؟ جیسے آج کل آپ لوگوں نے اختصار قائم کیے ہوتے ہیں، کمپنیوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ ABC. حالانکہ کمپنی کا نام ویسے بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن آپ ہلکا سا کوئی لفظ لے آتے ہیں. یہی کام امام بخاری نے کیا ہے. ہاں سے مراد ہے تحویل، کہ سند میں کچھ اور چیز بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں قال وحدثنی. اور قال سے مراد کون ہے؟ خود امام بخاری. قال وحدثنی بشر، اور مجھے حدیث بیان کی بشر نے. پہلے امام بخاری نے کس سے حدیث لی تھی؟ پہلے ابو الولید سے. ایسے ہی ہے، ابو الولید سے لی اور کہا کہ ابو الولید نے شعبہ سے لی تھی. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ یہی حدیث جو آگے بیان کرنے لگا ہوں مجھے بیان کی ہے بشر بن خالد العسکری نے. اور بشر بن خالد العسکری کہتے ہیں حدثنا محمد، کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی محمد بن جعفر البصری نے. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عن شعبہ، شعبہ سے. اب شعبہ میں آ کے یعنی کہ سند ایک ہو گئی. تو امام بخاری اس حدیث کو دو سندوں سے بیان کرتے ہیں، پہلے ابو الولید اور ابو ولید سے آگے شعبہ. تو شعبہ اور امام بخاری کے مابین کتنے لوگ ہیں؟ ایک. کون سے؟ ابو الولید. ایسے ہی ہے نا. اور دوسری سند میں دیکھیں، امام بخاری روایت کرتے ہیں بشر سے، بشر محمد سے، محمد شعبہ سے. تو امام بخاری شعبہ کے درمیان کتنے لوگ ہیں؟ دو. اب ہم نے تو بیٹھے بیٹھے یہ سن لیا اور کہہ دیا،
لیکن امام بخاری اس کام کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. کس کام کے لیے؟ حدیث جمع کرنے کے لیے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اور گہرائی میں آئیں. امام بخاری اس کام کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے کہ راوی کم ہو جائیں، واسطے کم ہو جائیں. یعنی کہ بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ مجھے حدیث بیان کی بشر نے اور انہیں محمد نے، انہیں شعبہ نے، واسطے دو ہوں گے نا. اس کی بجائے ایک اور جگہ کوئی استاد ہے، اگر میں اس سے یہی حدیث لوں گا تو واسطہ کم ہو جائے گا. یعنی کہ ابو الولید سے جب حدیث لیں گے تو واسطہ کم ہو جائے گا. واسطے کم ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پہ یقین بڑھ جائے گا. جتنے واسطے کم ہوں گے حدیث پہ اتنا ہی یقین آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اس کام کے لیے امام بخاری نے، دیگر محدثین نے لمبے لمبے سفر کیے ہیں کہ واسطہ کم ہو جائے. چلے جی. اچھا، اب شعبہ کس سے روایت کر رہے ہیں جی؟ سلیمان بن مہران الاعمش سے. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ سلیمان بن مہران الاعمش سے. اور وہ روایت کر رہے ہیں ابراہیم سے. ابراہیم کون سے؟ یہاں پہ ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی الکوفی. اور ابراہیم روایت کرتے ہیں علقمہ سے، علقمہ بن قیس النخعی الکوفی سے. اور وہ حدیث روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. اچھا، یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کیا ہیں؟ تابعی ہیں کہ تبع تابعی ہیں؟ اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی، عبداللہ بن مسعود کیا ہیں؟ یہ صحابی ہیں. اچھا، عبداللہ بن مسعود سے پہلے کون ہے؟ نام پڑھیں ذرا، کون سا نام ہے؟ علقمہ. یہ کیا ہوئے؟ تابعی. اور علقمہ سے پہلے کون ہے؟ ابراہیم. وہ کیا ہیں؟ وہ بھی تابعی. اور ان سے پہلے سلیمان، وہ کون ہے؟ وہ بھی تابعی. یہ تین تابعی ہیں. تابعی تابعی سے، تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور آگے جا کے صحابی ہیں. اچھا، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ لما نزلت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود نے آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے، آیت کو مکمل نہیں کیا. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی تو آپ حافظ قرآن ہیں، باقی آیت تو آپ کو آتی ہوگی، تو وہ مکمل کر لیں. بہرحال آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ امن. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. اچھا جی، کن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہدایت میں ہیں؟ امن کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان میں کسی ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایس سن کر ڈر گئے، سہم گئے، پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہو گئے جی؟ صحابہ کرام کہنے لگے کون ہے جس نے کبھی بھی ظلم نہ کیا ہو؟ ہر ایک نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ظلم کر رکھا ہے، اپنے نفس کے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم کر رکھا ہے. اب اگر شرط یہ ہے کہ ہدایت یافتہ وہ ہے، امن اس کے لیے ہے، روز قیامت بے خوفی اس کے لیے ہے، جو ظلم سے بچ گیا تو پھر ظلم سے بچا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے خطرے میں ہیں. تو صحابہ کرام اس لیے یہ ایسے سن کے پریشان ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، خاص ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. کون سا ظلم؟ شرک. اور پھر آپ نے دوسری روایت کے مطابق، بلکہ اسی روایت میں بھی ہے، وہ آیت پڑھی جس آیت میں یہ کہا گیا ہے سورہ لقمان کہ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا
بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک کون سا ظلم ہے جی؟ بڑا ظلم ہے. شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، شرک بڑا ظلم ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری آیت پڑھ کر یہ بتا دیا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد چھوٹا ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ بڑا ظلم ہے. وہ ظلم جس کو ہم شرک کہتے ہیں وہ یہاں مراد ہے. اچھا جی، اب اس ترجمہ ذرا مکمل کر لیں ہم. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا، اینا، ہم میں سے کون ہے، لم یظلم، جس نے ظلم نہیں کیا. فانزل اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اب اس حدیث میں چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ظلم سے کیا سمجھا تھا جی؟ عام ظلم، بڑا بھی چھوٹا بھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کی درستگی فرمائی. اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر سمجھنے میں غلطی لگی کہ نہیں لگی، اور لگی کہ نہیں لگی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے بزرگ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. آج جب ہم حدیث سناتے ہیں، قرآن کی آیت سناتے ہیں اور لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو، حدیث کے خلاف ہے، آیت کے خلاف ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں پیر صاحب نے یہ کہا ہے. میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں بزرگ کا قول، ان کا فتویٰ پیش کرنا درست نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے صحابہ کرام کو غلطی لگ گئی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کا مفہوم جاننے کے لیے، قرآن پاک کی تفسیر جاننے کے لیے صرف عربی لغت کافی نہیں ہے. صرف عربی لغت کافی کیوں جی؟ صحابہ کرام کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ تھوڑی کہ زیادہ؟ عربی زبان کے ماہر تھے، ایسے ہی ہے نا. اس کے باوجود تفسیر میں غلطی لگی کہ نہیں لگی؟ آج منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیسے سمجھو گے؟ کہتے ہیں عربی لوگوں سے سمجھ لیں گے. عربی لوگوں سے کیسے سمجھیں گے جی آپ؟ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں ان کی وضاحت عربی ڈکشنریوں میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ عربی ڈکشنریوں میں موجود ہے، اور عربی شعراء کے کلام میں موجود ہے. اللہ تم کو ہدایت دے. عربی شعراء کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو، عربی ڈکشنریوں کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو، اور نبی علیہ السلام کی احادیث پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی احادیث سند کے ذریعے بیان ہوئی ہیں. کیسے بیان ہوئی بھائیو؟ ابھی سند سنی نا آپ نے، ابھی یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، امام بخاری نے سندیں بیان کی کہ نہیں کی؟ جبکہ عربی ڈکشنریاں جو ہیں، عربی شعراء کا جو کلام ہے اس میں تو سند ہی نہیں ہوتی. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کلام کہا ہے کہ نہیں کہا. لیکن وہاں تمہیں بڑا یقین آتا ہے، وہاں تمہیں بڑا اعتماد ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہیں تو تمہیں یقین ہی نہیں آتا، تمہیں اعتماد ہی نہیں ہوتا، تمہیں بھروسہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. تو قرآن اگر آپ صحیح معنوں میں اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. صحابہ کرام اگر یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف رجوع نہ کرتے تو ان کی تفسیر
صحیح کہلاتی کہ غلط کہلاتی؟ بولیے، صحیح غلط کہلاتی. تو نبی اسلام نے ان کی اصلاح فرمائی، حدیث نے ان کی اصلاح کی. اچھا جی، یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کی تفسیر حجت ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس کو لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ صحابہ کرام قرآن پاک سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، آپ سے رابطہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی تفسیر ہماری تفسیر سے کہیں بہتر ہے. صحابہ کرام کا موقف، ان کا قول، ان کا فتویٰ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے اوپر ہیں. لیکن جہاں پہ ہمیں حدیث نہ ملے وہاں پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی تفسیر، ان کا فتویٰ، ان کا قول ہم سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے تربیت پائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، انہوں نے دین سیکھا آپ سے، انہوں نے قرآن سیکھا ہے آپ سے. اور اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن پاک کے الفاظ سیکھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت سیکھ لینا کافی نہیں ہے. قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے احکام و مسائل معلوم کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، احکام و مسائل اس سے معلوم کریں. تو یہ اتنے مسائل جو ہیں اس عظیم روایت سے معلوم ہو رہے ہیں. ایک اور مسئلہ، قرآن کی بہترین تفسیر کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر آپ قرآن سے کریں. قرآن کی تفسیر کس سے کریں آپ؟ نبی اسلام نے اس آیت کی تفسیر کے لیے، یہ سورہ انعام والی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اس کی تفسیر آپ نے کس آیت کے ذریعے کی؟ سورہ لقمان والی آیت کے ذریعے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ تفسیر القرآن بولیے ذرا لفظ تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. تو اس روایت سے میں ایک تو پتہ چلا تفسیر کا طریقہ، ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے. تیسرا طریقہ میں یہ معلوم ہوا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے. تو یہ تفسیر کے طریقے ہیں، قرآن پاک کا مفہوم جاننے کے طریقے ہیں کہ آپ قرآن پاک سے رجوع کریں، نبی اسلام کی احادیث کی جانب رجوع کریں، صحابہ کرام کی طرف رجوع کریں. اس انداز سے آپ کو قرآن پاک کی درست تفسیر اور اس کا درست مفہوم سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد باب اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ باب کیا تھا؟ ادھر سے کوئی بھائی بتائیں. تو بیٹا باب کیا ہے؟ ہاں جی، باب کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ بتائیں بیٹا کیا ہے باب؟ کا نام کیا ہے؟ پڑھیں. باب کیا جی؟ باب ظلم دون ظلم، کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. یعنی کہ ظلم ایک جیسے نہیں ہوتے، ظلم میں کئی مرتبے ہیں، کوئی ظلم بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی درمیانہ ہوگا. ظلم ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ظلم کے بارے میں آپ کہیں جس نے ظلم کیا وہ کافر ہو گیا، یہ موقف غلط ہے. امام بخاری کہنا چاہتے ہیں، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں جیسے ظلم کے درجے ہیں ایسے ہی ایمان کے درجے ہیں. جیسے ظلم کے درجے ہیں ایسے کس کے درجے ہیں؟ ایمان کے درجے ہیں. اور ظلم کے تمام افراد، ظلم کے تمام اجزاء کا لیول ایک جیسا نہیں ہے. کسی ظلم سے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا اور کوئی ظلم ایسا ہوگا جس سے ایمان ختم نہیں ہوگا لیکن ایمان کمزور ہو جائے گا. اگر آپ شرک والا ظلم کریں گے تو آپ کا ایمان کیا ہوگا؟ ختم. اور اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کے پیسے چوری کر لیے، یہ ظلم ہے، اس کے اوپر بھی اپنے اوپر بھی، اس ظلم سے ایمان ختم نہیں ہوگا، ایمان کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا، ایمان کا لیول گر جائے گا. تو امام بخاری باب کیا بننا تھا؟ ایک ظلم دوسرے ظلم سے ہلکا ہوتا ہے. اور حدیث سے ہمیں یہی پتا چلا ہے. حدیث سے پتا چلا کہ نہیں پتا چلا؟
کیسے پتہ چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط مت نہیں ہونے دیا، ان کے لیے امن ہے، بے خوفی ہے، اور وہی ہے ہدایت پانے والے۔ تو ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں جو شرک والے ظلم سے بچے رہیں گے، اور اگر وہ دوسرا ظلم کرتے ہیں تو یقیناً اس سے ان کے ایمان میں کمی واقع ہوگی، لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا۔ تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ ظلم کے درجات ہیں، ظلم کی اقسام ہیں، کوئی بڑا ظلم ہے، کوئی چھوٹا ظلم ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کے بھی درجات ہیں اور ہر ظلم سے ایمان ختم نہیں ہوتا۔ چلیں